بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اہل وطن، السلام علیکم۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے یوم آزادی پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے پیشگی مبارکباد دیتا ہوں۔ تقریبات آزادی کا آغاز 1 اگست سے ہو چکا ہے۔ اس سال ان تقریبات آزادی میں آپریشن ضرب عضب سے یکجہتی اور وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کی ہر ممکن مدد کا عہد خصوصی حوالے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آزادی کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ وطن عزیز سیاسی استحکام کے پرسکون ماحول میں تعمیر و ترقی کی روشن منزلوں کی طرف بڑھتا رہے۔ بدقسمتی سے ہمارا ماضی اسی طرح کے عدم استحکام اور سیاسی انتشار کا شکار رہا، جس کی ہم بہت بھاری قیمت ادا کر چکے ہیں۔ ہماری ہم عمر قومیں ہم سے کہیں زیادہ توانا، کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور کہیں زیادہ خوشحال ہو چکی ہیں۔ آپ ساری دنیا پر نظر ڈالیے، صرف انہی ملکوں نے ترقی اور خوشحالی کی منزل پائی جہاں سیاسی استحکام رہا، پالیسیز تسلسل کے ساتھ جاری رہیں، تعمیر و ترقی کے منصوبوں میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑی۔ یوم آزادی کا استقبال کرتے وقت ہمیں اس سوال کا جواب ضرور تلاش کرنا چاہیے کہ کون سی خرابیاں ہمیں منزل سے دور کر رہی ہیں اور کون سے کھوکھلے نعرے ہمیں غربت اور پسماندگی سے نکلنے نہیں دے رہے۔ اللہ کے فضل سے آج وطن عزیز جمہوریت کی راہ پر چل رہا ہے۔ تمام ریاستی ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ کام کر رہی ہے۔ ہماری عدلیہ پوری قوت کے ساتھ آئین اور جمہوریت کی پشت پر کھڑی ہے۔ گزشتہ سال پہلی بار ایک منتخب جمہوری حکومت اور پارلیمنٹ نے اپنی آئینی مدت پوری کی۔ انتقال اقتدار کا مرحلہ خوش اسلوبی سے طے ہوا۔ اسی سیاسی بلوغت کا نتیجہ تھا میرے ہم وطنوں کہ 2013 کے انتخابات کے بعد ہر سطح پر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا۔ ہم نے کھلے دل سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے نئی جمہوری روایات کی بنیاد ڈالی۔ ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوا پاکستان کے اندر، ایک نئی بگننگ ہوئی، نیا آغاز ہوا۔ اور آزاد کشمیر دیکھیے، وہاں پر بھی ہم نے ایک مثبت کردار ادا کیا اور کوئی اکھاڑ پچھاڑ میں ہم نہیں پڑے۔ اس تعمیری سوچ کا نتیجہ ہے کہ تمام حکومتیں پوری یکسوئی کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ عوامی مینڈیٹ کے حامل جماعتوں کو یہ سنہری موقع ملا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کا بھرپور مظاہرہ کریں تاکہ 2018 میں عوام اس کارکردگی کے پیمانے پر اپنا فیصلہ کر سکیں۔ آپ نے مرکز میں بھی دیکھا میرے عزیز اہل وطن کے ہم ایک حکومت آئی، پچھلی حکومت گئی، ایک صدر گیا، دوسرا صدر آیا، ایک وزیر اعظم گیا، ایک وزیر اعظم آیا، ایک دوسرے کو رخصت کیا، ایک دوسرے کو ویلکم کیا۔ یہ کتنی اچھی ٹریڈیشن قائم کی اور ہم نے یعنی کہ اس کو سوچے سمجھے ایک جو ہے وہ منصوبے کے تحت اس کو ہم نے شروع کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلچر کا ڈیولپ ہونا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ڈیموکریسی کی کامیابی ہے۔ جون 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو وطن عزیز ہر شعبے میں شدید مشکلات اور بحرانوں میں گھرا ہوا تھا، اور میں نے یہ آپ کو پہلے بھی بتایا۔ مایوسی اور نا امیدی کی بجائے ہم نے اس صورتحال کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کر لیا۔ سالوں کا کام مہینوں
اور महीनों का दिनों में करने का अज़्म किया। मैं ये दावा तो नहीं करता कि हमारी हुकूमत ने कोई मोजज़ा कर दिखाया है, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता हूँ कि गुज़श्ता 14 माह के दौरान पाकिस्तान आगे ज़रूर बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अजीम शान मंसूबों, कौमी मईशत की बेहतरी, बैरूनी सरमायाकारों के भरपूर एतमाद, मजमूई कौमी पैदावार की शरह में इजाफे, रुपए के इस्तेहकाम, बरामदात में इजाफे, स्टॉक एक्सचेंज की मजबूती और मुतअद्दिद दूसरे इक़दाम की वजह से मुल्क न सिर्फ बुहरानों की दलदल से निकल रहा है बल्कि तरक्की और खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन भी हो चुका है। 10,400 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे का मुआहदा तय पा चुका है। उसके नाम मैं फर्दन फर्दन आपको बता सकता हूं, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। तो सब लिस्ट हमारे पास मौजूद है, शायद इश्तिहारों में भी आ चुका है। इसके अलावा तरबेला और मंगला के कई सालों बाद हम भाषा डैम की तामीर का आगाज भी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा इंशाअल्लाह, जिससे 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इतनी ही बिजली पैदा करने वाले दासू डैम की बुनियादें भी रख दी गई हैं और कराची से लाहौर तक मोटरवे की तामीर का आगाज होने को है। इसके लिए हमने 55 अरब रुपया दे दिया है ज़मीन की खरीदारी के लिए। मिल चुका है, ज़मीन खरीदी जा रही है और बहुत जल्द इंशाअल्लाह मोटरवे की तामीर भी शुरू हो जाएगी। और फिर मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, खुंजराब से गवादर तक इक़्तिसादी राहदारी से इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इकनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी पूरी तारीख में इतने बड़े बड़े मंसूबे इस तेज़ रफ्तारी के साथ कभी नहीं लगे। मेरे अजीज़ हमवतनों, एक तरफ हम माजी की खराबियों और कमज़ोरियों से निजात हासिल करके तामीर व तरक्की और अमन व खुशहाली की नई राहों पर सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं, और दूसरी तरफ देखिए सितम ज़रीफ़ी, दूसरी तरफ ऐन इस वक्त कुछ अनासर खोखले नारों की बुनियाद पर एहतजाजी सियासत की राह पर चल निकले हैं। एक अरसे से पसमानदगी के अंधेरों में भटकती हुई इस कौम को ये पूछने का हक है कि ये एहतजाज किस लिए है। हम जानना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं, किस लिए है ये एहतजाज। इन हंगामों, इन फसादात, इन फितनों का मकसद क्या है। 18 करोड़ पाकिस्तानियों को बताया जाए कि क्या ये एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान में तवानाई के बहरान को हल करने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। क्या ये एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि हमारी बंद सनतों का पहिया फिर से चलने लगा है। क्या ये एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर दुगने हो गए हैं। क्या ये एहतजाज इस वजह से हो रहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कीमत मुस्तहकम हो रही है। क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि कई सालों के बाद पहली बार इक़्तिसादी तरक्की की शरह 4% से भी ऊपर चली गई है। क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि गरीब ख़ानदानों के लिए मखसूस इमदादी रकम 40 अरब रुपए से बढ़ाकर 118 अरब रुपए कर दी गई है। क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि नौजवानों को खुद रोजगारी के लिए आसान शराइत पर कर्जे मिल रहे हैं। क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि पिछले 14 माह के दौरान करप्शन का हमारे खिलाफ एक भी स्कैंडल नहीं है। क्या ये एहतजाज इसलिए हो रहा है कि आलमी इदारे पाकिस्तानी हुकूमत की शफाफियत और दियानत पर एतमाद करने लगे हैं। इस हंगामा फसाद की एक वजह तो बताई जाए। ये लोग क्यों एक बार फिर पाकिस्तान को गुर्बत, पसमानदगी, दहशतगर्दी और बदअमनी की तरफ धकेलना चाहते हैं।
پوچھنا چاہیے ان سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے, آپ بھی بلکہ پوچھیں ان سے, کیا مقاصد ہے ان کے, کیوں یہ لانگ مارچ اور یہ رکھنا, رکاوٹیں یہ ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں. پوچھئے ان سے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2002 اور 2008 کے انتخابات کس ماحول میں ہوئے اور وہ کس حد تک منصفانہ تھے. ہمیں 7 برس ملک میں نہیں آنے دیا گیا, مجھے اور میرے خاندان کو, شہباز شریف کو. 2002 کے انتخابات مسلم لیگ نون نے ہماری جلاوطنی کے دوران لڑے اور اسے 1.5 درجن نشستوں تک محدود کر دیا گیا. ہم نے پھر بھی اپنا جمہوری کردار پوری ثابت قدمی سے ادا کیا. 2008 کے انتخابات کے لیے میرے اور شہباز شریف کے کاغذات مسترد کر دیے اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے اور ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. ہم نے پھر بھی پورے صبر تحمل کے ساتھ انتخابی مہم چلائی اور پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا. میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکا, مجھے نہیں بننے دیا گیا, لیکن میں نے جو کہتے ہیں دھاندلی کا رونا نہیں رویا, آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی. 2013 کے انتخابات پہلی بار اتفاق رائے سے چنے گئے چیف الیکشن کمشنر کی نگرانی میں ہوئے. یہ انتخابات پہلی بار نئی آئینی ترمیم کی روشنی میں قائم ہونے والی حکومتوں کی نگرانی میں ہوئے. پہلی بار انتخابی فہرستوں کی بھرپور جانچ پڑتال ہوئی. پہلی بار ایسی انتخابی فہرستوں سے کام لیا گیا جن میں ہر ووٹر کی تصویر بھی موجود تھی. پہلی بار نادرا کے کمپیوٹرائزڈ کارڈز کو ووٹر کے لیے ضروری قرار دیا گیا. آج الزام تراشیاں کرنے والوں ہی کے مطالبے پر عدالت عظمیٰ نے خاص طور پر اجازت دی کہ جج صاحبان ریٹرننگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے. ان حکومتوں میں, کیئر ٹیکرز کی بات کر رہا ہوں, ان حکومتوں میں مرکزی اور صوبائی سطح پر مسلم لیگ نون کا نامزد کردہ کوئی نمائندہ موجود نہ تھا, بلکہ ہم تو زیر اعتاب تھے. مشکلوں میں الیکشن لڑا بڑی ہم نے, اور سب سے زیادہ پریشر بھی پنجاب پر تھا. آپ اچھی طرح واقف ہیں ہر صورتحال سے. پہلی بار پولنگ اسٹیشن پر ہی تصدیق شدہ نتیجہ ہر پولنگ ایجنٹ کو دینے کے ضابطے پر سختی سے عمل کیا گیا. 100 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی ٹیلی ویژن چینلز اور صحافیوں نے انتخابی عمل کی کوریج کی, اور 200 کے لگ بھگ ملکی اور غیر ملکی مبصرین نے نگرانی کے فرائض سر انجام دیے. ان تمام مبصرین کی اجتماعی رائے ایک ہی ہے کہ انتخابات کا عمل شفاف, بے لاگ اور منصفانہ تھا. کسی ایک بھی ملکی یا غیر ملکی مبصر نے نہیں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا ایسا کچھ ہوا کہ جیتنے والے ہار گئے اور ہارنے والے جیت گئے. یہاں تک کہا گیا کہ بعض معمولی شکایات کے باوجود یہ ملکی تاریخ کے سب سے شفاف انتخابات تھے. انتخابی نتائج رائے عامہ کے ان جائزوں کے عین مطابق نکلے جس کا اہتمام مستند غیر ملکی اور ملکی اداروں نے کیا تھا. خواتین و حضرات, بھائی اور بہنوں, جہاں تک انتخابی اصلاحات کا تعلق ہے, یہ معاملہ ہماری اپنی جماعت کے منشور کا حصہ ہے, اور اسی مقصد کے لیے میں نے حال ہی میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق ان کو اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھا تھا کہ دونوں معزز ایوانوں پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی قائم کر دی جائے جو وسیع تر, بنیادی اور مؤثر انتخابی اصلاحات کا ایک جامع نقشہ تجویز کرے. مجھے خوشی ہے کہ تمام پارلیمنٹری جماعتوں کے 33 ارکان پر مشتمل یہ کمیٹی قائم ہو چکی ہے اور اس نے اپنا کام بھی شروع کر دیا ہے. حکومت اس کمیٹی کے متفقہ سفارشات پر پورے صدقے دل سے عمل کرے گی.
اس مقصد کے لیے قانون بدلنا پڑا تو بدلیں گے، آئین میں ترمیم کرنا پڑی تو کریں گے، الیکشن کمیشن اور نگران حکومتوں کا ڈھانچہ بدلنا پڑا تو بدلیں گے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ نمائندہ کمیٹی پوری محنت اور لگن کے ساتھ کم سے کم مدت میں اپنا کام مکمل کرے گی، اور انشاءاللہ یہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی پارلیمنٹ کی اس تاریخ ساز کردار کو یاد رکھیں گی۔ انشاءاللہ 2018 کے انتخابات انہی اصلاحات کی روشنی میں ہوں گے۔ ہم تو اس طرح سے پاکستان کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو، اس ملک و قوم کو مضبوط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ، اہم فیصلہ اکیلے نہیں کرنا چاہتے، پوری پارلیمنٹ سٹیک ہولڈرز کو ہم جو ہے اس میں انشاءاللہ اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم نے سیاسی جمہوری سفر کے دوران جتنی بھی اصلاحات کی ہیں ان سب کا سہرا عوامی نمائندوں پر مشتمل پارلیمنٹ کے سر ہے۔ آئندہ بھی ہر آئینی ترمیم اور ہر قانون پارلیمنٹ بنائے گی۔ اصلاحات کی منزل کو جانے والے سارے راستے پارلیمنٹ کے ایوانوں ہی سے گزریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے آزادی بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے، ہم سب نے جمہوریت کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پارلیمنٹ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پارلیمنٹ کی موجودگی میں فیصلے سڑکوں، چوراہوں اور میدانوں میں کیے جائیں۔ اللہ کے فضل سے اب یہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہے اور نہ ہی آمریت ہے۔ بادشاہت سے ہم نے 68 برس پہلے نجات حاصل کر لی تھی۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ بادشاہی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام، یہاں کے 18 اللہ کی اس حاکمیت کے نائب ہیں۔ یہ پارلیمنٹ عوام کے اسی حق، اسی اختیار اور اسی بادشاہی کی نمائندگی کرتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں یہ واضح کر دوں کہ ہر سیاسی، آئینی، قانونی اور قومی معاملے میں اصلاح احوال کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ میں ملک کی سیاسی قیادت کی مشاورت سے ہر طرح کے مذاکرات اور ہر قسم کی بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ بعض محترم رہنماؤں کی پیش رفت پر میں نے کھلے دل کے ساتھ معاملات کو بات چیت سے حل کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور ان کی تجاویز بھی تسلیم کر لیں۔ میں اب بھی ایسی ہر کوشش کو خوش آمدید کہوں گا۔ پاکستان کی سلامتی، استحکام اور 18 کروڑ عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے میں کسی انا کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ میری نہ کوئی انا ہے، میں بالکل اس کے راستے میں حائل نہیں ہوں گا۔ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، آئینی اور قانونی اداروں کے اندر رہتے ہوئے پرامن احتجاج کا حق، اس کا میں احترام کرتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز اہل وطن، میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ پاکستان اپنا آئین، اپنا قانون اور اپنا جمہوری نظام رکھنے والی مہذب ریاست ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی حمایت سے پاکستان کے آئینی جمہوری تشخص پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کسی کو انارکی پھیلانے اور آئین سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ جتھا بندیوں کے ذریعے ریاستی نظام کو یرغمال بنا لے۔ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کھلے عام قتل و غارت گری کا درس دے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ مذہب کی آڑ میں لوگوں کو دوسروں کی گردنیں کاٹنے پر اکسائے۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے والی یہ قوم کسی نئے عنوان سے فتنہ و فساد کی اجازت نہیں دے گی۔
किसी फसादी टोले को यह हक नहीं दिया जाएगा कि वो तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और कौमी खुशहाली और तरक्की के लिए शुरू किए गए अरबों डॉलर के मंसूबों को खंडर बनाकर कौम को फिर से गुर्बत और पसमानदगी के अंधेरों में धकेल दे। ये नहीं हो सकता और इंशाल्लाह नहीं होगा। ये पाकिस्तान को हम ऐसा जंगल नहीं बनने देंगे जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलने लगे। सड़कों और चौराहों पर हंगामा करने वाले मुट्ठी भर इनासर को करोड़ों अवाम का मैंडेट यरगमाल नहीं बनाने देंगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं कुछ गुज़ारिशात मीडिया के दोस्तों से भी करना चाहता हूँ। हमारे मीडिया ने जमहूरियत की सरबुलंदी, इज़हार राय की आज़ादी और अदलिया की बहाली के लिए तारीख साज किरदार अदा किया है। मुक़द्दस मिशन के लिए सहाफ़ियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम उनके इस किरदार को तहसीन की नज़र से देखती है, लेकिन मैं इस मौके पर यह गुजारिश करना चाहता हूँ कि मीडिया मौजूदा सियासी हलचल के हवाले से अपने किरदार का ज़रूर जायज़ा ले। वो ख़ुद फैसला करे कि मीडिया की आज़ादी को कुछ अनासर अपने पुरतशद्दद और गैर आइनी एजेंडे के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुझे यकीन है कि अच्छी रवायात रखने वाला मीडिया अजीम कौमी मकासद के लिए हकीकी मानों में रियासत के चौथे सतून का किरदार अदा करेगा। मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं अब आपके सामने एक नहायत ही अहम बात का जिक्र करना चाहता हूँ। पूरी कौम की तरह मैं भी बड़ी हैरत और अफसोस के साथ एक ख़ास जमात की तरफ से धांधली के इल्ज़ामात सुनता रहा हूँ। अब किसी ठोस सबूत के बगैर मुसलसल दोहराए जाने वाले इन बेबुनियाद इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर पूरे जमहूरी निज़ाम को चैलेंज किया जा रहा है। बेयकीनी की फ़िज़ा पैदा करके मुल्क की मईशत, सियासी इस्तेहकाम और आलमी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सामने आपकी फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की और खुशहाली का अल्हम्दुलिल्लाह एक वाज़ेह एजेंडा है, और मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की बदअमनी और इंतशार इस एजेंडे पर मनफी असर डाले। मुल्क की सूरत हाल का जायज़ा लेने और कौमी सियासी क़यादत की इज्तिमाई सोच को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने फैसला किया है कि 2013 के इंतखाबात के बारे में लगाए गए इल्ज़ामात की आज़ादाना और शफ़ाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक कमीशन कायम किया जाए, और इस मकसद के लिए मेरी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त कर रही है कि वो अदालत उज़्मा के 3 जज साहिबान पर मुश्तमिल एक कमीशन तश्कील दें जो इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन के बाद अपनी हतमी राय दे। अजीज़ हमवतनों, इस इक़दाम के बाद क्या किसी एहतजाजी तहरीक की गुंजाइश है? इस सवाल का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं एक बार फिर आपको यौम